آیت نمبر 93۔ اذهبوا، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ اب یہاں پہ تیسری مرتبہ جو ہے وہ قمیص کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ قمیص خون آلود کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ بھائیوں کا حسد تھا، تو قمیص پر حسد کا حملہ ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹی تھی تو وہاں پہ ہوس کا حملہ ہوا تھا۔ اب تیسری مرتبہ جو ہے وہ یہاں پہ قمیص کا ذکر لایا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ جو ہے وہ پازیٹیو وے میں لایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو گہرائی میں جا کے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بات کہ ایک ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کی تفسیر کو جاننا۔ تو تفسیر میں پہلے ہم اپنے قابرین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو کیسے بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد کہ اس آیت سے میری زندگی کا کیا تعلق بنتا ہے، پھر خود غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اس کے علاوہ ایک چوتھا مرحلہ بھی آتا ہے، وہ یہ کہ ہم جس قرآن پاک کو اس انداز سے بھی دیکھیں کہ قرآن میں کون سے ایسے ٹاپک ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، اور پھر ریسرچ لیول تک ہم جائیں کہ ہم اس کی تحقیق کریں کہ آخر یہ بات جو ہے یہ کیا اثر رکھتی ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہو، کوئی قوم ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہو، کسی چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہوں، تو ان سب پہ ہماری تحقیق جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بھی ہمیں یہ مضمون تو بہرحال نظر آتا ہے کہ ایک قمیص کا اتنا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اور پھر آگے جا کے اس قمیص سے بینائی جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو اگر ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ وہ قمیص تھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ جو نمرود کی جلائی ہوئی آگ تھی اس میں فرشتے آسمان سے لے کر آئے تھے، تو یہ قمیص پھر آگے اسحاق علیہ السلام پہ یعقوب علیہ السلام اور آگے پہ یوسف علیہ السلام کی طرف منتقل ہوگی۔ اس کا یہ جواب بھی عین ممکن ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے، وہ کسی چیز میں کوئی تاثیر پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں تاثیر تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تاثیر تھی کہ وہ بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، تو نبیوں کے لباس میں بھی تاثیریں دے دی جا سکتی ہیں کہ اس سے بیماری کی جو ہے وہ شفا ہو جائے۔ اس میں بھی کوئی جو ہے وہ ناممکنات میں سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی چیز جیسے کہ لباس ہے وہ کس طرح سے کسی کے اوپر افیکٹ ڈالتا ہے، اگر وہ کسی وجود سے مس ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا اثرات ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں ایک موضوع مل جاتا ہے۔ یہاں پہ جس قمیص کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن میں اور بہت ساری ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جنہیں آپ ترجمہ تفسیر کے علاوہ بھی جو ہے ایز اے ٹاپک جو ہے وہ لے کے ان کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ انداز بھی قرآن کے ساتھ بہرحال ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات بہرحال آتے ہیں۔